امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے 3 جنگی جہاز کامیابی سے آبنائے ہورمز پار کر گئے۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا مگر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آبنائے ہورمز اور اطراف میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ اگر ایران نے ڈیل پر دستخط نہ کیے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدید حملے کرے گا۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرخ اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے جسک کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرمز داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ امارات بھر میں سنی جانے والی آوازیں میزائلوں اور ڈرونز کے خلاف جاری کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ عوام پرسکون رہیں، حفاظتی اور سیکیورٹی ہدایات پر عمل کریں۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کی جزوی معاہدے پر غور۔ ابتدائی فریم ورک تیار۔ پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرمز کا بحران حل کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ۔ کہا منصوبہ ایک جامع امن منصوبے کے بجائے ایک قلیل مدتی یادداشتی مفاہمت پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے۔ پاکستان نے 1 سال پہلے بھارت کا حدود خاک میں ملا دیا، جنگ کا زاویہ بدل دیا۔ کسی کو شک ہے تو ہم نے ابھی ایک قسط دکھائی ہے۔ ہم تب بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ مارکر حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کہا جو کچھ ہوا وہ بھارت کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ پاکستان کی طرف سے آزاد اویس اور عبداللہ فضل ٹیسٹ ڈیبیو کر رہے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی 1 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ محسن نقوی بنگلہ بورڈ کے عہدیداران سے ملاقات میں ایشیا کپ پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان بنگلہ دیش ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل دیکھیں گے۔ جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 47، تربت، موئنجو داڑو اور لاڑکانہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ DGISPR احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، وہ انہوں نے آپس میں کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سیاستدان اپنے معاملات بات چیت سے حل کریں۔ DGISPR نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت گہرے اور کثیر الجہتی ہیں۔ سعودی عرب کو تھریٹ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ محافظین حرمین شریفین کا اعزاز ہر پاکستانی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت سعودی عرب کی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ DGISPR نے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا داخلی مسئلہ نہیں، مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ کشمیری اور پاکستانیوں کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیر کو پاکستان بننا ہے، اس کے 6 دریا پاکستان کے ہیں۔ پانی پر پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ میڈیا بریفنگ میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا آپریشن غضب للحق جاری ہے، تعطل عارضی تھا، ہماری کارروائیاں افغان شہریوں کے خلاف نہیں، پاکستان کا سادہ سا مطالبہ ہے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، افغان طالبان رجیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی۔
وفاقی آئینی عدالت نے جائیداد کی فرضی آمدن پر ٹیکس وصولی غیر آئینی قرار دے دی۔ ایف بی آر اور کمشنر ان لینڈ ریونیو کی درخواستیں مسترد کر کے عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 7E کالعدم قرار دے دیا۔ فائنانس ایکٹ 2022 میں متعارف کرائے گئے اس سیکشن کی روح سے حکومت اس جائیداد پر بھی ٹیکس لے رہی تھی جس سے کوئی آمدن نہیں ہو رہی ہو۔ سیکشن 7E کے تحت کسی بھی جائیداد کی مالیت کے 5% کو اس جائیداد کی آمدن تصور کیا جاتا تھا اور اس فرضی آمدن پر 20% ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔ اس طرح عملی طور پر یہ ٹیکس جائیداد کی مالیت کا 1% بنتا تھا۔ اب عدالت نے قرار دیا ہے کہ محض جائیداد کی ملکیت آمدن تصور نہیں کی جا سکتی۔ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس پہلے ہی سیکشن 7E کو کالعدم قرار دے چکے۔ اگر وہ سرکاری زمین پہ ہے تو وہ چاہے ہماری اپنی ایف سی چاہے ہمارے سرکاری آفیسز ہیں چاہے کوئی چیز ہے۔ ہم ابھی آپ اسلام آباد کلب لے لیں، اسلام آباد کلب 30 فٹ آگے آیا ہوا ہے، اس کو پیچھے جانا ہے۔ ہمارے جو باقی اداروں کے دفتر ہیں وہ پیچھے جائیں گے، کسی ایک کے ساتھ بھی نرمی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے سرکاری دفاتر ہوں یا سرکاری زمین پر کوئی بھی ہو اس سے نرمی نہیں برتی جائے گی۔ جو ادارے بھی سرکاری زمین پر آگے ہیں ان کے دفتر بھی پیچھے جائیں گے۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے اے لیول ریاضی کا پرچہ لیک ہونے پر منسوخ کر دیا۔ 9 جون کو دوبارہ امتحان لینے کا اعلان۔ کیمبرج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اے لیول ریاضی کا پرچہ امتحان سے قبل لیک ہوا۔ تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ متاثرہ پرچے کو نتائج کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امتحانی پرچے کی چوری اور لیک ہونے کی تحقیقات جاری۔ ادارے کے مطابق طلبہ یا اسکول سے دوبارہ امتحان کی کوئی اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دی۔ کہا خطے کی سلامتی کا مسئلہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کی توسیع پسندانہ لاقانونیت اور اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والی پالیسیز ہیں۔ ترک صدر نے اسرائیلی قبضے، لبنان پر حملوں اور غزہ میں وحشیانہ طرز عمل کی مذمت کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ویٹیکن سٹی میں ملاقات۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں امن اور انسانی وقار کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا گیا۔ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ملاقات کیتھولک چرچ کی 2000 سالہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ پر صدر ٹرمپ کی غیر معمولی تنقید کے بعد ہوئی۔ زیب النساء خورشید آذر فرقان شاہ کی خاندانی بیوی ہوں اور میری اجازت کے بنا آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، گھر چل کے باپ پیچھے ہٹو۔ اس شخص نے اماں کو مروایا جو انہیں بیٹوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ توقیر پیچھے رہے، نکاح ہو جائے مبارکباد دینے آ جانا۔ تو آئی ہے نا میری شادی رکوانے کے لیے، دیکھتا ہوں میرا نکاح کون رکواتا ہے آج۔ اور ناظرین میں مقبول جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے اپنے اختتامی موڑ پر آ پہنچی۔ آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط جمعے کی رات 9 بجے صرف جیو پر۔